اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 6 کلاس کی اسلامیات کی بک سے سبق نمبر 10 پڑھیں گے، حکمرانوں کو دعوت اسلام۔ 6 ہجری میں قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح نامہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس صلح نامے میں ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریق یعنی مسلمان اور قریش مکہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد حجاز یعنی مکہ و مدینہ میں امن و سکون قائم ہو گیا اور مسلمانوں کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً خطوط کے ذریعے عرب اور غیر عرب یعنی عرب کے رہنے والے اور دوسرے عرب سے باہر جو دوسرے علاقوں کے رہنے والے تھے ان کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا۔ یہ خطوط 7 ہجری میں لکھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط پہنچانے کے لیے صحابہ کرام میں سے انتہائی سمجھدار اور تجربہ کار افراد کا انتخاب کیا۔ یہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ تھے تاکہ وہ ذیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خطوط پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان بادشاہوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو عمدہ طریقے سے بھی پیش کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے وہ ان میں سے چند کچھ ایسے ہیں۔ سب سے پہلے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام جو خط لکھا اس کا متن تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام جو کہ روم کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرتا ہے جو حقیقی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم امن و سلامتی میں رہو، اور اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، لیکن اگر تم نے یہ دعوت ٹھکرائی تو تمہاری رعایا یعنی تمہاری جو قوم ہے اس کا گناہ بھی تمہارے سر ہے۔ کیا مطلب کہ اگر تم نے اسلام قبول کیا تو تمہیں تو ثواب ملے گا، لیکن تمہارے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تمہاری قوم کے کچھ لوگ بھی اسلام قبول کریں گے تو ان کے اسلام قبول کرنے کا بھی تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں دوہرا ثواب ملے گا۔ اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تمہاری وجہ سے تمہاری قوم بھی ایمان سے اسلام سے محروم ہو گئی تو ان کے کفر کا گناہ بھی تمہارے سر ہے۔ جب روم کے بادشاہ کو یہ خط ملا تو اس نے ایسے آدمی کی تلاش شروع کر دی جو عرب سے تعلق رکھتا ہو۔ اتفاق سے ابو سفیان جو ابھی تک جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، اس وقت تجارت کی غرض سے روم میں موجود تھے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے۔ ابو سفیان سے اس نے پوچھا، سب سے پہلے اس نے کہا کہ بتائیں ان کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ مکہ کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا ان کے خاندان میں پہلے بھی کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ اس کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ اب یہ سوال و جوابات جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کے ماننے والے جو ہیں وہ زیادہ تر امیر لوگ ہیں یا غریب؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا کہ ان کے ماننے والے زیادہ تر غریب اور کمزور ہیں، لیکن ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی دھوکے کی بات کی ہے۔ ہماری ان سے کئی جنگیں بھی ہوئی ہیں، کبھی وہ جیتے ہیں اور کبھی ہم۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کہتے کیا ہیں، ان کی بات کیا ہے؟ تو جواب میں کہا وہ لوگوں کو باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو نماز پڑھنے
امانت داری، دیانت داری اور حسن معاشرت اور حسن خلق کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب روم کے بادشاہ نے سنی تو پھر اس نے آگے سے کہا کہ اگر یہ تمہاری باتیں درست ہیں تو یہ نبی بہت جلد میری اس زمین پر حکومت کرے گا جہاں میرے پاؤں ہیں، یعنی آج جہاں پہ میں موجود ہوں، اگر ابو سفیان تمہاری باتیں درست ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ جب ان کی حکومت میری اس زمین تک بھی ہوگی جہاں پر آج میں موجود ہوں۔ مجھے علم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ عرب میں آئے گا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا، یعنی کہ انتہائی عزت و احترام والا معاملہ ان کے ساتھ کرتا، ان کے پاؤں دھوتا۔ ہرکل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا بہت اثر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، مگر اسلام قبول نہ کیا۔ اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر روم کے بادشاہ ہرکل کے پاس گئے تھے، اس نے حضرت دحیہ کلبی کو بڑے اعزاز و احترام سے رخصت کر دیا۔ دوسرے نمبر پر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام خط۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو ہے وہ اس ٹائم وہاں پہ حکومت کرتا تھا، اور حبشہ کا موجودہ نام جو ہے وہ ایتھوپیا ہے۔ حبشہ کے لوگ عیسائیت کے ماننے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس ملک پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کا نام نجاشی تھا۔ نجاشی کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل خط ارسال فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت پر چلتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ چونکہ نجاشی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے ماننے والے بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں یہ مینشن کیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو سلامتی میں رہو گے، اگر اس دعوت کو رد کیا تو قیامت کے دن تم اپنی عوام کے گناہوں کے ذمہ دار ہوگے۔ جب نجاشی کو یہ خط ملا تو اس نے خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے تخت سے نیچے اترا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کیا۔ یعنی جب نجاشی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کے سنایا گیا تو نجاشی نے وہ خط لیا، اس کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے تخت سے نیچے اتر کر مسلمان ہونے کا اعتراف کیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہی نجاشی 9 ہجری کو فوت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں اس کی موت کا اعلان فرما کر اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام خط، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس کے نام، سلامتی ہو اس پر جو حقیقی ہدایت پر عمل پیرا ہے۔ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر تم اپنے لیے آخرت میں سلامتی چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، یعنی تمہیں اپنا بھی اسلام قبول کرنے کا اجر ملے گا، اور تمہاری وجہ سے جتنی تمہاری رعایا میں لوگ اسلام قبول کریں گے ان سب کا ثواب بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اہل مصر کے گناہوں کا بوجھ بھی تم پر ہوگا۔
مقوقس نے بڑی احتیاط سے خط کو پڑھا اور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، خط مبارک لے کر مقوقس کے پاس گئے تھے، تو اس نے حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھوٹے ہیں اور نہ ہی جادوگر، بلکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے خط کو محفوظ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مسلسل دعوت حق دیتے رہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں اور اس دعوت کو نہ ٹھکرائیں۔ مقوقس نے جواب دیا کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ بہتر مذہب کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ دے۔ مقوقس نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 لونڈیاں، کچھ کپڑے اور سواری کے لیے جانور بطور تحفہ بھیجے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تحائف کو قبول فرما لیا، اور ایک لونڈی جو اس نے 2 بھیجی تھی، اس میں سے ایک کے ساتھ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا، اور دوسری لونڈی کا نکاح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن ہی سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد شاہ ایران یعنی کسریٰ کے نام خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ کے نام، سلامتی ہو اس پر جو حقیقی ہدایت کو قبول کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میں تمہیں اسلام کی فرما برداری کی دعوت دیتا ہوں۔ میں اللہ کا نبی ہوں جسے اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور جو اس دین کی مخالفت کرے اس کو رد کرو۔ اسلام قبول کرو تاکہ تم پر سلامتی ہو، ورنہ انکار کی صورت میں تم اپنے اور اپنے ماننے والوں کے گناہوں کے ذمہ دار ہوگے۔ اس وقت ایران پر کسریٰ کی حکومت تھی، وہ ایک مغرور اور متکبر بادشاہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے خط پیش کیا تو خط میں یہ دیکھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہے، وہ غصے سے پاگل ہو گیا، خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خط دیتے، خط کسی کی طرف بیچتے، تو سب سے پہلے اللہ کا نام ہوتا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہوتا، اور اس کے بعد جس کے طرف خط بھیجا جاتا یا جس کے پاس خط بھیجا جاتا اس کا نام ہوتا۔ تو کسریٰ جو تھا وہ اس وقت ایران اس ٹائم سپر پاور تھی، جس طرح آج امریکہ ہے، اسی طرح اس دور میں ایران سپر پاور تھی۔ تو کسریٰ جو تھا وہ کہ مغرور اور متکبر بادشاہ تھا۔ جب اس نے خط کو دیکھا کہ سب سے پہلے اللہ کا نام، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس کا نام، تو اس ترتیب کو دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا کہ میرے نام سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام کیوں لکھا، اور غصے سے اس نے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضور آپ کا نامہ مبارک، آپ کا خط مبارک جب اس کو دیا گیا تو اس نے غصے سے اس کو پھاڑ کے ٹکڑے کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے، اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کرے گا، اور ایسا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی ایران ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، اور یہ مسلمانوں کے زیر اثر آیا اور مسلمان اس پر حکومت کرنے لگے۔ اب خط کو پھاڑ کر اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور فوراً یمن کے گورنر، یمن چونکہ جس کی سرحد اس ٹائم بھی مدینہ شریف کے ساتھ لگتی ہے، سعودی عرب کے ساتھ لگتی ہے، وہ یمن جو ہے وہ اس کے انڈر تھا ایران کے، تو اس کے گورنر کو اس نے خط لکھا کسریٰ نے کہ وہ اس نبی کو گرفتار کر کے فوراً میری عدالت میں لائے۔
گورنر نے 2 فوجیوں کو مدینہ بھیجا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کسریٰ کی موت کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ جب یہ فوجی مدینہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ تمہارا بادشاہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ دونوں فوجی واپس گئے اور گورنر کو اطلاع دی۔ اس دوران ایران کے نئے بادشاہ نے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ پہلے خط پر عمل نہ کرے۔ بعد میں یمن کا یہ گورنر دونوں اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ جب یہ فوجی مدینہ شریف پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ حضور یہ 2 آدمی اس سوچ کو لے کر، اس نظریے کو لے کر مدینہ شریف آئے ہیں، اور یہ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ایران کا جو بادشاہ کسریٰ ہے اس کو اس کے بیٹے نے ہی قتل کر دیا ہے۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فوجیوں کو بتایا کہ بھئی تمہارے بادشاہ کو تو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اب وہ واپس گیا اور جا کر ان دونوں فوجیوں نے اپنے گورنر کو یہ خبر دی، یمن کے گورنر کو۔ اتنے میں جو ایران کا نیا بادشاہ بنا تھا اس نے ایک خط بھیجا یمن کے گورنر کے نام کہ جو پہلے بادشاہ نے آپ کو خط میں یہ حکم دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کی عدالت میں پیش کیا جائے، اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اب میں بادشاہ ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ خط منسوخ ہے، اب میری بات مانے، اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اس بات سے یمن کا گورنر اتنا متاثر ہوا کہ میں چونکہ گورنر ہوں اس کی حکومت کا، اس کی سلطنت کا گورنر ہوں، میرے تک خبر بعد میں پہنچ رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایران کے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ تو اتنا وہ متاثر ہوا کہ وہ اپنے دوستوں کو، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر مدینہ شریف حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد بحرین کے والی یعنی منظر بن ساوا کے نام خط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علا بن الحضرمی کو بحرین کے حاکم منظر بن ساوا کے پاس خط دے کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ منظر بن ساوا نے جواب میں خط لکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میرے دربار کے کچھ لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہودی اور بحرین کے لوگ خط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط ہے اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمائیے کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ گورنر کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھے اور مسلمانوں کو اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کی اجازت دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گورنر کی طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرو اور مسلمانوں کو اعلانیہ طور پر تبلیغ کی دعوت دو، یہ خود ہی اپنے حسن اخلاق سے اور اپنی تبلیغ سے ان لوگوں کے ساتھ معاملات طے کر لیں گے۔ اس کے بعد حاکم یمامہ ہودہ بن علی کے نام خط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یمامہ کے گورنر ہودہ بن علی کے پاس خط دے کر بھیجا۔ گورنر کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ یمامہ کے حاکم نے جواب دیا کہ اسے اللہ کا پیغام بہت اچھا لگا اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ وہ یمامہ کے گورنر کے طور پر اپنا کام جاری رکھے گا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمدہ تحائف بھی بھیجے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ شرط پسند نہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط رد کر دی اور اس کا لب و لہجہ پسند نہ فرمایا اور کہا کہ تمام روئے زمین اللہ کی بادشاہت ہے، وہ اسی کو بادشاہت دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہودہ بن علی بھی فوت ہو گیا ہے۔ اس نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس خط بھیجا تو اس نے اسلام کی دعوت کو پسند کیا اور اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں یمامہ کے گورنر کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی یہ شرط بیان کی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لب و لہجہ پسند نہ آیا کہ تم ایک لالچ کے طور پر ایک شرط دے کر تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط کو رد فرما دیا اور فرمایا کہ یہ ساری روئے زمین
یہ اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ تو بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ ہدیٰ بن علی جو ہے وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گیا۔ دمشق کے حکمران حارث بن ابی شمر کے نام خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر دمشق کے حکمران حارث بن ابی شمر کے پاس بھیجا۔ اس نے خط کے مندرجات سے سنے تو طیش میں اور غصے میں آ گیا اور تکبر سے کہنے لگا کہ کون ہے جو میرے ملک سے مجھے دستبردار کرے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑوں گا۔ عمان کے حکمرانوں کے نام خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دے کر عمان کے حکمرانوں جعفر اور اس کے بھائی عبد کے پاس بھیجا۔ بادشاہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ عبد نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کے متعلق کچھ سوالات پوچھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات سے مطمئن ہو کر اسلام قبول کر لیا، لیکن شاہ عمان جعفر جو تھا اس نے اسلام قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے مسلسل اس کو اسلام کی دعوت دی، آخر کار وہ بھی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ میں آپ کو شروع سے ایک بیان کرتا ہوں کہ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تو اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سوالات پوچھے۔ اس نے کہا کہ آپ کا خاندان کیسا ہے، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ماننے والے لوگ امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے کیا؟ اس نے پھر پوچھا کہ کیا ان کے ساتھ کبھی آپ کی کوئی جنگ ہوئی ہے، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، آپ کا اختلاف ان سے ہوا ہے؟ پھر اس نے پوچھا آخر وہ تبلیغ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کیا دعوت دیتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے جو کہ اسلام کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، اس نے بغیر کسی جھوٹ کے سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سچ ہرقل کو بتایا۔ تو ہرقل نے کہا اے ابو سفیان اگر یہ تمہاری باتیں سچ ہیں تو ایک وقت آنے والا ہے کہ اس نبی کا قبضہ یا اس نبی کی سلطنت اس زمین جہاں پر میں موجود ہوں وہاں تک ہوگا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ اس کا ظہور عرب میں ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں وہاں جا سکتا تو اس نبی کے پاؤں دھوتا اور اس نبی کی خدمت کرتا۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا اور اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر اسلام قبول نہ کیا، اور آپ کا جو قاسم حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، اس کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے بعد حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حبشہ کے بادشاہ، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا، تو اس نے نجاشی نے خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے سر پہ رکھا اور اپنے تخت سے زمین پر اتر آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہی نجاشی جب 9 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تو اس نے کافی دیر خط کو وہ سوچتا رہا، دیکھتا رہا، کافی دیر خط کو دیکھتا رہا، سوچتا رہا اور اس پہ غور و فکر کرتا رہا، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس نے اس خط کو اپنے پاس محفوظ کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے پاس خط لے کر گئے تھے، انہوں نے مسلسل اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ ابھی حالات میرے ملکی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اندر کچھ جو ہیں وہ اختلافات چل رہے ہیں، تو اس وقت
کہ میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، تو اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 ڈونڈیاں اور کچھ کپڑے اور سواری کے لیے جانور بھیجے، جن میں سے ایک کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی اور دوسری کا نکاح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے نام خط لکھا، تو کسریٰ کا بادشاہ جو تھا وہ بڑا مغرور اور متکبر تھا۔ اس نے جب خط کو دیکھا کہ اس کے نام سے پہلے اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر کسریٰ کا نام ہے، تو یہ دیکھ کر، یہ ترتیب دیکھ کر کسریٰ جو ہے وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گورنر کے حاکم کو، یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آئے۔ اسی دوران اس کے اپنے ہی بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، اور جب وہ گورنر نے 2 فوجی مدینہ شریف بھجوائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود وحی کے ذریعے فرما دیا کہ ایران کے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فوجیوں کو یہ خبر دی اور انہوں نے جا کر گورنر کو بتایا، اور گورنر اتنا متاثر ہوا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بحرین کے جو حاکم منظر بن ساوا کے نام خط جو تھا، اس کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے فوراً سے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کے دربار کے کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر موجود یہودی اور بحرین کے لوگوں نے حد سے اختلاف کیا اور اختلافات اور فتنہ پھیلانے کی کوشش کی۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ حضور، میرے کچھ لوگ مزید اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ یہودی اور بحرین کے لوگ فتنہ برپا کر رہے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گورنر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اور جو میں لوگوں کو میں بھیج رہا ہوں ان کو اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنے کی اجازت دو، یہ خود ہی معاملات کو ہینڈل کر لیں گے۔ حاکم یمامہ جو ہدا بن علی تھا، اس کے بعد اس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو بھیجا، تو اس نے خط کو پڑھا اور خط کو، اللہ کا پیغام اس کو اچھا لگا، اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ میں اسلام تب قبول کروں گا اگر یمامہ کیا گورنری میرے پاس ہی رہنے دی جائے، تب میں اسلام قبول کروں گا۔ اب یہاں پر یہ جو بات اس نے رکھی، وہ یہ بات اور اس کی بات کرنے کا انداز اور اس کا لب و لہجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس شرط کو رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ ساری زمین، روئے کائنات، جو ساری زمین جو ہے وہ اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی شرط پہ کہے کہ مجھے بادشاہ بننا چاہیے؟ یہ اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، جسے چاہتا ہے وہ اللہ بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے معلوم ہوا کہ ہدا بن علی بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دمشق کے حکمران حارث بن ابی شمر جو تھا، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط ملا تو اس نے خط کو دیکھا اور اس کو پڑھا اور تکبر سے کہنے لگا کہ کون ہے جو مجھے میرے ملک سے دستبردار کرے، مجھے میرے ہی ملک سے نکال دے تو میں اس نبی سے جنگ کروں گا، اور یہ بھی کفر کی حالت میں بعد میں مرا۔ عمان کے حکمران 2 لوگ تھے، 2 بھائی تھے، جعفر اور عبد، ان کی طرف بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، تو جو عبد تھا اس نے فوراً سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اسلام کے متعلق سوالات کیے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے جوابات دیے تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رہ گیا پیچھے جعفر کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسلسل اسلام قبول کرنے کے لیے مادہ کرتے رہے، قائل کرتے رہے، آخر کار اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا چیپٹر، حکمرانوں کو دعوت اسلام۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔